السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی وآعطى قلیلا وأکدى اعنده علم الغیب فهو یری ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراہیم الذی وفى الا تزر وازرة وزر اخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى۔ عزیزم کاشف شکیل، استاذ جامعہ محمدیہ محصلہ، عزیزم ساجد، محترمی امیر، سابق امیر، تمام سامعین اور سامعات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نجم کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں، پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ افرأیت الذی تولی، خطاب نبی سے ہے، کیا تو آپ نے دیکھا اس کو جو پھر گیا؟ پھرنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سیدھا جا رہا تھا، یوں ٹرن لے لیا پیچھے کی طرف، یعنی برائی کی طرف مڑ گیا ہو، اچھائی کے راستے پر جاتے جاتے۔ افرأیت الذی تولی، تو کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو پھر گیا؟ وآعطى قلیلا وأکدى، اور اس نے تھوڑا مال دے دیا پھر رک گیا، مال دینا بند کر دیا۔ اعنده علم الغیب فهو یری، اس کے پاس غیب کا علم ہے کیا کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں ہے؟ موسیٰ کا صحیفہ تورات، یعنی یہ باتیں جو آگے آ رہی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا، کیا ان باتوں کی خبر اسے نہیں ملی؟ یہ باتیں کہاں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تورات میں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں، اور وہ ابراہیم جس نے اللہ کی مکمل وفاداری کی، وہ باتیں جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری کتاب تورات میں ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں ہے، کیا باتیں ہیں بتائی گیا؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کیا مطلب؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کل کہ میں تیرا گناہ اپنے سر لے لیتا ہوں اور تو بچ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو اتنا ہی ملنے والا ہے جتنی اس نے خود کوشش کی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ جو اس نے کوشش کی ہے اس کی کوشش دکھا دی جائے گی دو طریقے سے، یا تو اس کا عمل دکھایا جائے، اس کا عمل بھی دکھایا جائے، یہ تو نے عمل کیا تھا نا، یہ رہا تیرا عمل، اچھا
اور اس عمل کا انجام بھی دکھا دیا جائے گا. یہ تو نے کام کیا ہے نا, یہ رہا تیرا کام, اور یہ جو تو نے کرتوت کیے ہیں اس کا انجام کیا ہے وہ بھی دیکھ لے. دونوں دکھا دیا جائے گا, یہ تیرا عمل, یہ تیرے عمل کا رزلٹ. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, جو کچھ اس نے کوشش کی ہے اسے دکھا دیا جائے گا. اب کوشش دو ہی چیز کی ہوتی ہے, عمل اور عمل کا نتیجہ. ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے نا, ہر چیز کا دنیا میں ایک نتیجہ ہوتا ہے. اچھا, دکھا دیا جائے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ, پھر اسے پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. یعنی طبقاً للعمل, جیسا اس نے عمل کیا ہے عمل کے مطابق اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, بالکل کمی نہیں کی جائے گی. یہ آیات ہے. پس منظر اس پورے مقولے کا اور ان تمام آیات کا کیا ہے؟ خالد ابن ولید اتنا بہادر, اتنا بڑا شمشیر زن ماؤں نے پیدا نہیں کیا آج تک. اللہ, کیا بہادر سپاہی تھا اللہ خالد. زندگی میں جتنی جنگیں لڑی کسی جنگ میں ہارے نہیں ہو. جی, 3,000 فوجیں لے کر 3 لاکھ کو شکست دے دیتے. لڑنے کا یہ انداز آج تک زمین اور آسمان نے نہیں دیکھا. اللہ, ان کا باپ ہے وہ ولید ابن مغیرہ, اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. یہ ولید ابن مغیرہ جو تھا خالد کا باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی کے پاس آیا, قرآن سنا, اسلام کی طرف مائل ہوا, نبی نے اسے نصیحت فرمائی اور وہ اسلام کے بالکل قریب ہو گیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ اسلام لے آئے گا. کون؟ ولید ابن مغیرہ, خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ. ایک مشرک ملا کہ کیا کر رہا ہے؟ اتترک ملت آبائی, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا؟ آج کے لیے یہی فلسفے چل رہے ہیں. کوئی صحیح راستے پر جا رہا ہو تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کیا کر رہا ہے, تیرے باپ دادا نے کیا ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان ہی سے دلوایا, جس کے بارے میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں. کہا میرے خلیل اس کا جواب دے دو. حضرت ابراہیم نے جواب دیا, یہ بتاؤ تمہارے آبا کھلی ہوئی گمراہی میں رہے ہوں تو تب بھی پیروی کرو گے؟ یہ جواب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. تو یہی فلسفے ہیں. کوئی سیدھے راستے پر جا رہا ہو تو کہیں گے باپ دادا کا دین چھوڑ دے رہا ہے, تیرے باپ دادا گمراہ تھے کیا؟ بالکل گمراہ تھے. اگر غلط راستے پر چل رہے تھے, دودھ کے دھلے ہوئے تھے کیا, وہ انسان نہیں تھے. انسان ہی گمراہ ہوتا ہے, انسان ہی جہنم میں جاتا ہے اور انسان ہی جنت میں جاتا ہے. کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے تمہارے باپ دادا میں. حق اشخاص کے ساتھ نہیں ہوتا, حق دلائل کے ساتھ ہوتا ہے. شخصیتوں کو نہیں دیکھا جاتا. شریعت کے معاملے میں دلائل دیکھے جاتے ہیں. ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور پورا مکہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے. صحیح کون ہے؟ ہمارا نبی, پورے مکہ والے. تو تعداد سے حق کو جج نہیں کیا جا سکتا, دلائل سے حق کو جج کیا جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی اس کو؟ باپ دادا کا دین ہم چھوڑ دیں, باز آ گیا. یہ آدمی جس نے اس کو بہکایا تھا کہنے لگا محمد کے دین کی طرف مائل مت ہو, اپنے باپ دادا کے دین کو مضبوطی سے پکڑ, چھوڑ نہیں. اور اگر مرنے کے بعد آخرت میں تو پھنس گیا تو تیرے گناہ میں اپنے سر لے لوں گا. بولتا ہے اللہ فرما رہا ہے
عندہ علم الغیب فہو یرا، اس کے پاس غیب کا علم ہے کیا کہ کل قیامت کے دن یہ اس کے گناہ کو لے لے گا اور ولید ابن مغیرہ بچ جائے گا؟ معلوم کیسے ہوا اس کو؟ ایک نقطہ اور بھی معلوم ہوا کہ شریعت کا علم قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے، عقل سے نہیں۔ کوئی کہے کہ میں تیرے گناہ اپنے سر لے لوں گا، کیسے معلوم ہوتا اس کو؟ اس لیے کہ آخرت کا علم غیب ہے، اور اس غیب کے علم کو تو نے کہاں سے معلوم کیا؟ تیرے پاس غیب کا علم کدھر سے آیا ہے؟ عندہ علم الغیب فہو یرا، اس کے پاس غیب کا علم ہے کیا کہ میں تیرے گناہ اپنے سر لے لوں گا اور تو بخش دیا جائے گا، تو بچ جائے گا؟ عندہ علم الغیب فہو یرا۔ اب آگے کہا جا رہا ہے کیا اس شخص کو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے گناہ اپنے سر لے لوں گا اور تو بچ جائے گا، کیا اسے تورات میں لکھی ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی خبر نہیں پہنچی؟ اور حضرت ابراہیم کے صحیفے میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو معلوم نہیں ہوئی؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جو تم نے کیا ہے وہ تم کو ملنے والا ہے، اور تمہاری کوشش تمہیں دکھا دی جائے گی عمل کے طور پر، رزلٹ کے طور پر، اور تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ یہ ہے اس پورے سیکوینس کا اور ان تمام آیات کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر۔ جانتے ہو ولید ابن مغیرہ پیسے والا اور بیٹوں والا، مین پاور اور منی پاور دونوں تھا اس کے پاس، اور یہ چیز قرآن حکیم نے بتائی ہے۔ مالم ممدودہ، پھیلا ہوا مال ہے۔ مال اگر پھیل جائے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، مال ہی مال آ رہا ہے، مالم ممدودہ وبنین شہودا، اور زبردست بیٹے، خالد جیسے بیٹے، اور ایک نہیں کئی بھائی ہیں یہ، اور سب حاضر باش۔ حاضر باش کا مطلب کیا؟ باپ کے سامنے ادب سے کھڑے، اللہ بیٹے ہوں تو ایسے ہوں، بنین شہودا، حاضر باش بچے، باپ جو حکم دے بیٹا اس کی ہر بات پر سر تسلیم خم کر دے، یہ بیٹا ہوتا ہے۔ اس کو ایسے بیٹے ملے تھے۔ تو مالم ممدودہ منی پاور، وہ بنین شہودہ مین پاور۔ اور میرا خیال ہے اگر صرف خالد کے مقابلے میں پورے مکہ کے بہادروں کو کھڑا کر دیا جائے، ایک بھی زندہ نہیں بچتا، اتنا بہادر بیٹا ایک ہی کافی۔ ون مین آرمی، ون مین آرمی، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ آسمان اور زمین نے اتنا بہادر شخص نہیں دیکھا ہے جی، جو زندگی میں بے شمار جنگیں لڑا ہو اور کسی جنگ میں اس نے شکست نہ کھائی ہو۔ یہ ریکارڈ صرف حضرت خالد ابن ولید کا ہے۔ نوجوانان اسلام، اس نوجوان کے اوپر، اس صحابی کے اوپر جتنا فخر کرے کم ہے، جتنا فخر کرے کم ہے۔ ہماری ایک تاریخ رہی ہے، ہم کہاں سے کہاں آ گئے۔ پیسہ بھی تھا، منی پاور، مین پاور بھی تھا۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے آدمی کہ میں تیرے گناہ اپنے سر لے لوں گا، ولید نے پوچھا اس کے بدلے میں تجھے چاہیے کیا؟ پیسہ۔ تم اتنا پیسہ دے دو تو میں تمہارے گناہ اپنے سر لے لوں گا۔ آگے کہا گیا وَآتَى قَلِيلًا، تھوڑا پیسہ دے دیا اس نے، وَأَقْدَى، پھر رک گیا، انقطع آتَاهُ، وہ سمجھ گیا کہ ایسے ہی ہانک رہا ہے، تھوڑا دے دیا، جب کتا ہوتا ہے ہڈی پھینک دیا اس کے سامنے، اور اس کے بعد وَأَقْدَى، رک گیا، جی رک گیا۔ اب یہ عقدہ کتنی حسین تعبیر ہے، اس کی تشریح کروں گا تو پورا ٹائم اسی میں لگ جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم کا لفظ ہے۔ بہرحال
مال دینے کا وعدہ کیا تھا، تھوڑا دے دیا، منہ پر پھینک دیا، اور اس کے بعد پھر بند کر دیا اس نے. وآتا قلیلا واکدا. جی یہ ان آیات کا پس منظر ہے. ہمیں دیگر آیات پر بحث نہیں کرنی ہے، ہمیں اس ایک آیت کے اوپر بحث کرنی ہے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. یہ اس آیت پر بحث کرنی ہے، ایک آیت پر. وہ ابراہیم جس نے وفاداری کی انتہا کر دی. اب میں آپ سے سوال کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اگر 3 لفظوں میں بیان کرنا ہو تو آپ کیسے بیان کریں گے؟ یہی آیت پڑھ دیجیے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. 3 لفظوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ختم. کوئی کہے ایک لفظ میں بیان کر دو تو بول دو وفا، وفاداری کی انتہا کر دی. 3 لفظوں میں بیان کرنا ہو تو ایک آیت پڑھ دو وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. ابراہیم الَّذِي وَفَّى. اور اگر ایک لفظ میں سیرت ابراہیمی بیان کرنی ہو تو کہہ دو وفا. اور اسی وفا کے اندر پوری سیرت مضمر ہے، پوری سیرت بھری ہوئی ہے. وفا کا مطلب ہوتا ہے کسی سے آپ نے وعدہ کر لیا ہے تو اب اس وعدے کو پورا کرنے کو وفائے عہد کہتے ہیں. وفا پورا کرنا. سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سی چیز پوری کی؟ وفا کیا. اس کا مطلب انہوں نے کوئی وعدہ کیا تھا. وعدہ کیا کیا تھا؟ ابو بکر وراق کہتے ہیں کہ میں بتاؤں کیا وعدہ کیا گیا تھا. اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم. ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا اسلم. اسلم کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹلی سرنڈرڈ. اس کو اور آسان لفظوں میں سمجھو کہ اللہ جس چیز کا حکم دے کبھی نو نہیں بولنا، یس بول دینا. تو اگر انگریزی میں آپ کو حضرت ابراہیم کی سیرت بیان کرنی ہو ایک لفظ میں تو بول دیجئے اللہ کے ہر حکم پر یس. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت. چاہے وہ مرضی کے خلاف ہو چاہے وہ مرضی کے مطابق ہو. وفا کا معنی ایک قصے سے سمجھ لیجئے. علامہ جلال الدین رومی ہے تو بہت بڑا صوفی، لیکن کہیں کہیں بات بڑی اچھی کرتا ہے. بات بڑی اچھی کہتا ہے ایک جگہ کہ دنیا جانتے ہو، دنیا کشتی کی طرح ہے جو پانی کے اوپر چل رہی ہے. پانی کے اوپر چل رہی ہے اور تم کشتی میں بیٹھے ہوئے ہو. جب تک کشتی پانی کے اوپر ہے تب تک تم محفوظ ہو، اور اگر پانی کشتی کے اوپر آ گیا تو کشتی بھی گئی اور تم بھی گئے. تو دنیا کو اس کی اوقات میں رکھو. پانی کے اوپر اس کو کشتی کے اوپر مت چڑھاؤ. بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی. وہ ایک قصہ بیان کرتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا علامہ اقبال کا یہ شعر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. محمود غزنوی یہ ہے بادشاہ اور ایاز ہے اس کا غلام. اب نماز میں اگر کھڑے ہو جائیں دونوں تو محمود کے بغل میں اگر ایاز کھڑا ہو گیا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بادشاہ کے بغل سے ہٹ جا، اس لیے کہ یہ بادشاہ ہے اور تو غلام ہے. اور بڑا وفادار غلام تھا. باہر ملک سے اس کے پاس ایک گوہر آیا، جم، ہیرا. تقریباً 67 68 67 یا 68
جتنے وزراء تھے، وزیر لوگ، ہر ایک سے کہا کہ یہ گوہر اور یہ موتی بہت ہی نایاب ہے جی، بہت ہی اسپیشل اور بہت ہی قیمتی ہے، اس کو توڑ ڈالو، توڑ ڈالو اس کو۔ تمام وزیروں نے انکار کر دیا مسکرا کر کہ شاید آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، اتنا قیمتی موتی اس کو توڑنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں۔ تمام وزراء نے اس موتی کو نہیں توڑا، آپ نے ایاز کو بلایا، محمود غزنوی نے کہا کہ یہ موتی لے، اس کو توڑ دے، فوراً ہتھوڑا اٹھایا توڑ دیا اس کو، کہا کہ اب اس کا مطلب سمجھا ان کو۔ ایاز نے مطلب سمجھایا کہ اے محتران نامور، اے مشہور لوگوں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ بادشاہ کا حکم قیمتی ہے یا یہ گوہر؟ بادشاہ کے حکم کی قیمت ہے یا اس گوہر کی؟ بادشاہ کا حکم یہ توڑ دوں، اگر میں نہ توڑوں تو بادشاہ کے حکم کی توہین ہے۔ آپ نے اس کو قیمتی نہیں مانا۔ اللہ نے شیطان سے یہی تو کہا تھا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کر، سجدہ نہیں کیا اس نے۔ جانتے ہیں اتنا بڑا اس نے گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اس نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا، حکم کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، میں نے حکم دیا تھا سجدے کا، انکار کیوں کیا؟ فلسفہ پگھار رہا ہے بیٹھ کر کے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کی مٹی سے، تو آگ افضل ہے کہ مٹی؟ یہ اللہ کے سامنے بول رہا ہے، بتائیے۔ اس نے اللہ کے حکم کی کوئی قدر کی؟ بالکل نہیں۔ تو گویا کہ وہ وفادار نہیں رہا۔ جو اللہ کے حکم کو ویلو نہ دے وہ وفادار کہاں ہوا؟ بند کرو ان کو کچھ لینا دینا نہیں دین سے، قرآن کیا ہے اس سے کیا ہے، ان کو بس دنیا دنیا دنیا، مرے جا رہے ہیں دنیا کے پیچھے، مرے پڑے رہے ہیں، تھوڑی دیر ان کو موبائل سے فرصت نہیں۔ اب اس نے موتی توڑ دیا اور اس نے مطلب سمجھایا وزراء کو کہ تم بادشاہ کے حکم کو قیمتی سمجھتے ہو یا اس موتی کو؟ میں تو بادشاہ کے حکم کو قیمتی سمجھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی وفاداری سے عبارت ہے، اور وفا کیشی کا وہ مقام ہے جس پر حضرت ابراہیم پہنچے ہیں کہ اللہ نے خود فرمایا، خود ان کی وفاداری کی گواہی دی۔ یہ گواہی ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم میرا جس نے وفاداری کی انتہا کر دی۔ بتائیے کیسی وفاداری کی ہوگی، اور وفا کیشی کے کس مقام پر پہنچا ہوگا یہ شخص کہ اللہ نے خود اس کی وفاداری کی گواہی دی۔ ابو بکر وراق نے بڑی پیاری بات، خاموش ہو کر کے سنو، بالکل خاموش ہو کر کے سنو۔ ابو بکر وراق کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ میں تیرے ہر حکم کے اوپر یس بولنے والا ہوں تیرے تک، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 چیزوں میں آزمایا، فَابْتَلَاهُ فِي مَالِهِ وَوَلَدِهِ وَنَفْسِهِ، جی 3 چیزوں میں، مال میں آزمایا، اولاد میں آزمایا، اور خود جان میں آزمایا۔ اللہ نے فرمایا مجھے ایک چیز چاہیے، بولے میرے مالک میرے رب کون سی چیز؟ مجھے تیری جان چاہیے، مجھے تیری جان چاہیے۔ ٹھیک ہے دے دیتا ہوں۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين،
اس کو جلا دو. قوم کہہ رہی ہے پکڑو اس کو, جلاؤ, ختم کر دو اس کو. وانصروا آلہتکم, اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. یہ جب تک موجود ہے تمہارے معبود خطرے میں. موحد جہاں موجود ہوتا ہے باطل ہمیشہ خطرہ محسوس کرتا ہے ان سے, لہذا حق کو ختم کرنے کی کوشش کرو. کہاں ختم ہوتا ہے وہ جی؟ تو قالوا حرقوا, اس کو جلا دو. ٹھیک ہے, جلاؤ کس لیے؟ ان کے جو خود ساختہ معبود ہیں ان کی مدد کرنی ہے ان کو. حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم. اچھا, آگ چلائی گئی, بہت بڑی آگ کہ آدمی گرتے ہی بچھر کی طرح بھنگے کی طرح جل جائے, پھینک دیا گیا. اللہ نے کہا تیری جان چاہیے, حاضر ہوں. اللہ, پھینک دیا گیا آگ میں. آگ میں گرے, رب فرماتا ہے قلنا, جیسے ہی آگ میں ہم نے کہا, اللہ نے فرمایا ہے کیا کہا؟ یا نارو, اے آگ, کونی بردم وسلامن علی ابراہیم. یہ نہیں کہا بجھ جا, یہ نہیں کہا انتفعی, بجھ جا. ہم نے آپ کو حکم دیا جلتی رہے, جلتی رہنے کے بعد بھی ٹھنڈی ہو جائے. یہ عجیب و غریب حکم ہے. اور علی ابراہیم کہہ کر کے اللہ یہ کہنا چاہتا ہے آگ کے لیے یہ حکم صرف میرے خلیل کے لیے تھا دنیا, اسی وجہ سے علی ابراہیم کی قید جی. اور کچھ لوگوں نے اس کی تشریح کی, اگر اللہ کہتا بجھ جا تو دنیا کی آگ کبھی جلا ہی نہیں سکتی تھی. لہذا علی ابراہیم کی قید لگائی گئی کہ یہ کائنات میں صرف میرے خلیل کے لیے ہوا ہے ایسا کہ آگ جل رہی ہے, اور آگ جلتے ہوئے میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہے. کیا پاور ہے میرے رب کا, اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارا رب ہے. آگ کا کام ہے جلانا. اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ میرا خلیل تیرے اندر گر رہا ہے تو بجھ جا تاکہ اسے تکلیف نہ پہنچے. آگ کو حکم ہو رہا ہے کہ جلتی رہے مگر اپنی خاصیت مت دکھا. جی یہ میرا حکم ہے. کتنا پیارا ہے نہیں ہمارا رب. اللہ, کاش لوگ سمجھتے کہ ہمارا رب کیسا. کس سے محبت کرتے ہو؟ بچوں سے, بیٹوں سے, مال و دولت سے؟ ارے تمہاری محبت نالائق و بدتمیزوں کی محبت ہے. محبت تو صرف ایک ہستی سے کی جاتی ہے جی, والذین آمنوا اشد حبا للہ, صرف رب سے محبت کی جاتی ہے. رب آگ کو حکم دے رہا ہے یا نارو کون, اے آگ ٹھنڈ جلتی رہنے کے بعد ٹھنڈی ہو جا. اچھا, اس کے بعد کہا جا رہا وہ سلامن. سلامن کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اتنی ٹھنڈی مت ہو جائے کہ حضرت ابراہیم کو تکلیف پہنچے, میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے. اور ایک مطلب اور بتایا گیا کہ جلتی رہنے کے بعد بھی تو اس کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اور سلامتی کا مطلب اس کے اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو رہا ہے, دھواں اٹھ رہا ہے, گندگی اٹھ رہی ہے, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ میرے خلیل کے اندر نہیں جانی چاہیے, سلامتی والی ہو جائے. اور علی ابراہیم کر کے قید لگائے گی, کائنات میں صرف میرے خلیل کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. حکم دیا تھا ہم نے آگ کو کہ جلتی رہنے کے باوجود ٹھنڈی ہو جائے. اور جب اللہ قلنا کہتا ہے نا یا انا کہتا ہے تو کوئی بہت بڑی بات ہوتی ہے اور شاہانہ انداز ہوتا ہے بولنے کا. قلنا ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ آگ جلتی رہو کسی کو نہ جلائے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کائنات میں صرف اسی نبی کے لیے ہوا ہے جی. قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. ابراہیم کو اپنے رب سے کتنی محبت رہی ہوگی, اندازہ لگائیے آپ. جان مانگی کی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے, لیکن جیسے ہی اللہ کو جان تھوڑی مطلوب ہے, اللہ کو دیکھنا یہ تھا کہ میرا خلیل کس حد تک جا سکتا ہے میرے لیے, میری محبت میں کس حد تک جا سکتا ہے. جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ, حکم ہوا ایک چیز اور چاہیے. بولے کیا؟ کہ جو تیری بیوی ہے اور یہ جو اس کی گود میں تیرا شیر خوار بچہ ہے, اسے مکہ میں لے جا کر کے چھوڑا, مکہ میں لے جا کر کے چھوڑا. وہاں کچھ اگتا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا وہاں.
لے جا کر کے چھوڑ. بخاری کی روایت, کتاب و حدیث الانبیاء اٹھا کر کے دیکھے, بخاری شریف کتاب الانبیاء اٹھا کر کے مکہ میں لے جا کر کے چھوڑا ہے. دیکھ, اور ان کے سامنے, اپنی بیوی کے سامنے رکھ دیا کیا؟ جرابن فیہ تمر, ایک تھیلا جس میں تھوڑی سی کھجور تھی. وسقاء فیہ ماء, اور ایک چھوٹا سا مشکیزہ جس کے اندر تھوڑا پانی تھا. یہ تھوڑی کھجور ایک تھیلے میں, اور ایک مشکیزہ جس کے اندر تھوڑا پانی تھا, رکھ دیا. بچہ گود میں ہے ماں کے, اور فقف, پیٹ پھیر لیا. قفا کہتے ہیں یہ گدی کو, یعنی سامنے تھے رکھ دیا, اس کے بعد یوں وقفا منطلقا, اور پیٹ پھیر کر چل دیے. بیوی ان کے پیچھے چلی, فتبعتہ, ان کے پیچھے چل رہی ہے. فتبعتہ ام اسماعیل, اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑی, کہہ رہی ہیں این تذهب, کہاں جا رہے ہیں؟ بخاری کے الفاظ ہیں, این تذهب وتترکنا بهذا الوادی لیس فیہ انس ولا شیء, کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر اس وادی میں؟ لیس فیہ انس, یہاں تو کوئی انسان نہیں دکھ رہا ہے. انسان تو چھوڑو, لا شیء, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہاں تو کچھ بھی نہیں, کہاں جا رہے ہو چھوڑ کر کے؟ قالت لہ مرارا, کئی بار انہوں نے یہ بات کہی. اور اللہ کا خلیل وجعل لا یلتفت الیہا, پیچھے مڑ کر نہ اپنے بچے کو دیکھ رہا, نہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا. کوئی اپنے رب سے اتنی محبت کیسے کر سکتا؟ کوئی اپنے رب سے اتنی محبت کیسے کرتا؟ بچہ گود میں, بیوی, کوئی دیکھنے والا نہیں. چلتے جب پیچھے سے بیوی آواز دے رہے, این تذهب, کہاں جا رہے ہو؟ وتترکنا بهذا الوادی, اس وادی میں ہمیں چھوڑ کر کے لیس فیہ انس ولا شیء, یہاں تو دور تو کوئی انسان نہیں دکھ رہا, کوئی چیز نہیں دکھ رہی. وجعل لا یلتفت الیہا, نہ بچے کی طرف دیکھ رہا ہے, یہ نبی بیوی کی طرف دیکھ رہا ہے. وہ بار بار کہہ رہی ہے, آخر میں کہہ رہی ہیں اللہ امرک بہذا, کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ قال نعم, ہاں یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے شیر خار بچے کو تیرے ساتھ یہاں چھوڑ دوں, یہاں کچھ نہیں. بیوی بھی کیسی ہے, کہنے لگی لا اذن لا یضیعونا, اگر میرے رب نے حکم دیا ہے تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا, نہ میرے بچے کو ضائع کرے گا. ایمان دیکھیں, پہاڑوں جیسا ایمان ہے حضرت ابراہیم کا اور حضرت ہاجرہ کا, پہاڑوں جیسا ایمان. دیکھ رہے ہیں, پہاڑوں جیسا ایمان. اور وہی وادی جہاں انسان نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی. آج دیکھو 35 لاکھ حاجی ایک ہی لباس کے اندر دوڑتے نظر آتے ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں آپ حضرت ابراہیم, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ نے فرمایا میرے خلیل, میرے خلیل, تو نے میرے لیے اپنے بچے اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا جہاں کوئی نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی. اب آپ سے پوچھتا ہوں, آج کیا نہیں ہے وہاں؟ آج کیا نہیں ہے وہاں؟ تھوڑی دیر میں وہ پانی ختم ہو گیا, وہ پریشان ہیں, بچوں کو پانی پلانا ہے, پینا ہے. صفا پر چڑھتی ہیں, دیکھ کوئی نظر نہیں آ رہا. مروہ جاتی ہیں, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, 7 مرتبہ. حاجیوں کو حکم دیا, میری اس بندی جس نے کہا تھا اذن لا یضیعونا, چلو قیامت تک یہاں آنے والے حاجیوں, چلو میری اس بندی کی اس ادا کی نقل کرتے بیٹھو. یہ ہے آج کون سی چیزیں جو وہاں نہیں ملتی. پوری دنیا کے اندر تو ساری اسپیشل چیزیں وہاں ہیں. اور ایک بات اور بتاتا ہوں, اللہ نے فرمایا وہاں انسان نہیں جاتے, حاجی نہیں جاتا وہاں, افئدتہم, دل جاتے ہیں وہاں.
دل جاتے ہیں اللہ. اور نقطہ یہ ملا، اگر آدمی بدن کے ساتھ جا رہا ہے تو ٹور ہے، ٹور ہے، ٹور. آج کل ٹور کر رہے ہیں سب. اور اگر دل کے ساتھ جا رہا ہے تو حج ہے. افئدۃ الناس تہوی الیہم، یہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. اور ہوا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کوئی پرندہ پوری رفتار سے آسمان سے زمین کی طرف آئے تو اس تیزی کا اندازہ لگائیے، اس کو کہتے ہیں ہوا. وہ تہوی الیہم، کیسے حاجی. اور جب اس کالے گھر کے اوپر نگاہ پڑتی ہے تو اس کالے گھر کو دیکھتے ہی رونے کے سوا کچھ سمجھ نہیں. کوئی بات تو ضرور ہے. اچھا، اس وقت جو ہے یہ کعبہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک ابھری ہوئی جگہ تھی، ابھری ہوئی تھی. جب سیلاب آتا تو سیلاب اس ابھری ہوئی جگہ کے، کعب کہتے ہیں اس کو کعب بولتے ہیں. اس کو کعب، دیکھو عام سطح سے یہ ابھرا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کو کعب بولتے ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام کعبہ ہے، ابھرا ہوا. تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب سیلاب آتا تو دائیں طرف سے گزر جاتا، بائیں طرف سے گزر جاتا. وہ ٹیلا اپنی جگہ تھا، وہ ابھرا ہوا. اور یہی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا وہ گھر اسی بچے کے ساتھ بنایا ہے جس بچے کو بیاروں مددگار چھوڑ کر چلے گئے تھے. یہی بچہ ہے. کھڑے ہیں، دیوار سیدھی کر رہے ہیں، بچہ اینٹیں دے رہا ہے، گارا دے رہا ہے. یہ وہی بچہ ہے جس کو چھوڑ کر گئے تھے. اور بیوی نے کہا تھا اذن لا یضیعونا، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اگر اللہ کا یہ حکم ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، بدلہ دیکھیے آپ. اللہ کے ہو گئے تو اللہ تمہارا ہو گیا. اور تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل آئے. پانی چاہیے، پانی چاہیے، پانی دیکھ رہی ہے. صفا سے مرمروں سے اپنا پر مارتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں پر مارا یا لات ماری. اور زمزم کا چشمہ نکل پڑا. آگے بڑھ کے زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا. بخاری شریف کی روایت ہے اگر وہ باندھتی نہ گہرا تو پوری سطح زمین کے اوپر یہ پانی پھیل جاتا تھا. معلوم ہے آپ کو؟ اور آج تک 4000 سال ہو گئے پانی ویسے کا ویسا ہے. اور اتنا بابرکت ہے، دنیا کا واحد پانی ہے کہ جس میں مائیت بھی اور غذائیت بھی ہے. اگر آدمی کو بھوک لگی ہو تو کھانا کھاتا ہے، زمزم پی لے پیٹ بھر جائے گا. غذائیت بھی ہے اس کے اندر. دنیا کا واحد پانی ہے جی. دیکھ رہے ہیں آپ، برکتیں دیکھ رہے ہیں آپ اس عورت کی. اللہ اذن لا یضیعونا. تو آدمی جب اللہ کا ہو جاتا تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یہ طریقہ ہے. لیکن پہلے آپ امتحان پاس کیجیے. بغیر امتحان پاس کیے ہوئے آپ کو رزلٹ تھوڑی دیا جاتا ہے. آپ کو ٹف سوالات دیے جاتے ہیں، اور دنیا کے ٹف سوالات دیے گئے حضرت ابراہیم کو حل کرنے کے لیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رزلٹ دیا، سند دی. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے. جی خلیل کس کو کہتے معلوم ہے؟ یہ خلت سے مشتق ہے. خلت، الخلت ہی المحبت التي تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغیر المحبوب. اللہ، خلت کہتے ہیں ایسے لفظ کو. کوئی بولا آئی لو یو، پاگل تو نہیں، دماغ خراب. یہ سب دماغ خراب ہے ان کے. کہے کا لفظ کہے کو. دیکھو خلت ایسی محبت کو کہتے ہیں جو محبت کرنے والے کی روح کے ایک ایک جز میں سرایت کر جائے اور اس کے دل کے ایک ایک گوشے میں سما جائے. حتی لم یبق فیہ موضع لغیر المحبوب، یہاں تک کہ اللہ کے علاوہ روح میں اور دل میں کوئی جگہ اس کے علاوہ نہ رہے. دیٹ از کالڈ خلہ. اور جو اس صفت سے متصف اسے خلیل کہا جاتا ہے. اس سمجھ میں آ رہا ہے جی. تو جان مانگی، جان دے دیا. کہا کہ بیوی اور بچے کو چھوڑاؤ، چھوڑ کر کے آ گئے. اللہ نے کہا کہ اور چیز چاہیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ایک معاملے میں تھوڑی آزمایا اللہ نے.
بہت ساری چیزوں میں آزمایا, کہا کہ ایک اور چیز چاہیے. کیا؟ وہ بچہ جس کو چھوڑ کر تو اپنی بیوی کے ساتھ آ گیا تھا, اس کی جان چاہیے. دیتا دیتا خواب میں دکھایا گیا. بتاؤ آدمی خواب دیکھ کر کے, حالانکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, خواب دیکھ کر کے کوئی اتنا بڑا رسک لے سکتا ہے کیا؟ لیکن خلیل ہے نا, اس نے کہا خواب دکھایا گیا ہے, اور ایک بار نہیں, آرا, ایک ہوتا رأیتو, ایک ہوتا آرا. وہاں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا رأیتو احد عشر کوکبا, میں نے 11 ستارے, چاند اور سورج میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا, ایک ہی بار دیکھا, لہذا رأیتو ہے. اور جہاں آرا آتا ہے اس کا مطلب ایک سے زیادہ بار دیکھا گیا. لہذا وہ بادشاہ کے تعلق سے جو بات آتی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 7 گائیں ہیں موٹی, اور 7, وہاں آرا کا لفظ ہے, یعنی یہ خواب بار بار دکھایا گیا, یہاں وہی لفظ ہے آرا. انی آرا اذبحک, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں ذبح کر رہا ہوں تجھ کو. یعنی رب تعالی کہہ رہے اب مجھے تیرا بیٹا چاہیے, میری راہ میں قربان کرتا. جانتے پہلے بیٹے سے پوچھ رہے, اللہ کو تیری قربانی مطلوب ہے, فانظر ماذا ترى, بول کیا رائے تیری. بیٹا بھی ویسے ہی ہے, کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اس کا مطلب کوئی بھی بڑا کام آپ کیجئے تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیجئے. جی کام پورا. صبر بھی کرنا ہے آپ کو تو انشاءاللہ ضرور کہیں, اس لیے کہ صبر بھی اللہ کی استعانت کے, اللہ کی اعانت کے بغیر, مدد کے بغیر نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ کی مدد نہ ہو, معاونت نہ ہو تو آدمی صبر بھی نہیں کر سکتا. جی کیا رائے ہے تیری؟ بولے ٹھیک ہے. تو آپ جو مناسب سمجھیں کریں. کیا کرنا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر, ابا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے. اس کا مطلب نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, حکم ہوتا ہے باقاعدہ. اسی وجہ سے خواب کو حکم سے تعبیر کیا گیا ہے, یہ اللہ کا امر ہے. کہا کہ ٹھیک ہے, لے کر چلے مینا کی طرف. بار بار شیطان آ رہا ہے, 3 جگہ پتھر مارنا پڑا. اب حاجیوں کو دیکھو, جوتے مارے نکالتے اور جوتا پھینک. حکومت کو باقاعدہ ٹرک بھیجنا پڑتا ہے ان جوتوں کو اٹھانے کے لیے. یہ بیچارے قابل ہیں, نہ ان کو عقیدہ معلوم ہے, نہ ان کو عمل معلوم, وہ جوتے خالی معلوم کر کے مارتا ہے. وہ بڈھے کو دیکھا میں نے, یہ کر کے مار رہا ہے. ہماری دعائیں بھی کیا دعائیں تمہاری؟ دعا میں, الفاظ میں جب تک دل کا اضطراب اور آنکھوں کا آنسو داخل نہ ہو, دعا قبول نہیں ہوتی. وہ مانگ رہے تو یہ دعا ہے آپ کی, اسی وجہ سے قبول ہوتی دعا. ایسی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دعا کے الفاظ میں آپ کے دل کی دھڑکن اور آنکھوں کے آنسو شامل ہو, تب دعا قبول ہوتی ہے. خالی بیٹھ کر کے میاؤں کرتے رہتے دعا قبول نہیں ہوتی اسے. اور جس دعا کے الفاظ میں دل کی دھڑکنیں شامل ہو جائیں, اللہ کی محبت شامل ہو جائے اور آنکھوں کے آنسو شامل ہو جائیں, دعا اس میں اعظم بن جاتی ہے. جی قبول ہو جاتی ہے. فلما اسلما, دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا. اسلما دونوں نے, تسنیہ کا صیغہ ہے. ایک ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور ایک ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا. اسلما کہا گیا. اسلما دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنی گردن خم کر دی. ایک ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور ایک ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا, جس کو اللہ نے اسلمہ سے تعبیر فرمایا. فلما اسلمہ, دونوں تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, باپ ہے اپنے بیٹے کو کہتے تَلَّهُ سَرَعَهُ عَلَى الْأَرْضِ, زمین پر پچھاڑ دیا. اور ابن کثیر نے لکھا اَقَبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ, منہ کے بل زمین پر گرا دیا, چھری اس کی گردن پر رکھ دی. اور کہتے پیچھے کی طرف سے گردن رکھ دیں گے, پیچھے سے کاٹ. فلما اسلم
وَتَلَّهُ الْجَبِينَ، باپ اپنے بیٹے کو زمین پر پٹک دے رہا، چھری اس کی گردن پر، ادھر انہوں نے پٹکا اور ادھر آواز۔ اچھا دیکھیں شرط ہے یہ، فلما، جب دونوں اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر گرا دیا تو کیا ہوا؟ جزا محذوف ہے جی، جزا نہیں لائے گی، جزا۔ اللہ بتانا ہی چاہتا ہے یہ منظر ایسا ہے کہ انسانی الفاظ اس کو نہیں بیان کر سکتے جی، جزا محذوف ہے شیخوں جی، دنیا نے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ اپنے بیٹوں کو زمین پر گرا کر کے ایک چھری اس کی گردن پر رکھ دیتے، کوئی اللہ سے اتنی محبت کیسے کر سکتا؟ ہم حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کے آپ لوگوں کو، انسانوں کو۔ آپ کہاں کھڑے ہو؟ ذرا دیکھو مسلمان ہو بھی کہ نہیں ہو تم، دیکھو تو مسلمان ہو تم، پھر کہتے ہو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہمیں یہ پریشانی، ہمیں پریشانی۔ تم لائق ہو اس کے کہ جوتے لگے تمہارے سروں پر، تم اس لائق ہو؟ اللہ سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا کون سا وعدہ تم نے پورا کیا کہ تمہیں سر بلند کیا جائے؟ 57 ممالک صرف جوتے کھا رہے ہیں، صرف جوتے کھا رہے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ سب دنیا کے لیے مر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دیکھ رہے ہیں آپ کسی؟ پہلے اب ان کی جان مانگی گئی، جان دینے کے لیے آدمی تیار ہو گیا، کہا کہ اب بیٹے کی جان چاہیے، زمین پر پٹک دیا سارا ہوا الارض، اور چھری اس کی گردن پر رکھ دی۔ آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، وہی قُلْنَا مَا کہا یا نَادَيْنَا کہا، وہاں نہ یہاں بھی نہ، وَنَادَيْنَاهُ وہاں کہا قُلْنَا ہم نے کہا، اور یہاں کہہ رہا وَنَادَيْنَا ہم نے آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ کوئی اپنے رب سے اتنی محبت کیسے کر سکتا؟ کوئی اتنا بھی پیار کرتا ہے اپنے رب سے؟ جانتے ہیں یہ متفق علیہ شخصیت، یہ واحد نبی جس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، متنازع یہ ہے ہی نہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہمارا ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا ابراہیم ہمارا نہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا ہو گیا تھا، اور جو اللہ کا ہو جائے پوری دنیا اس کی ہو جاتی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ کوئی اپنے رب سے اتنی بھی محبت کر سکتا ہے؟ کوئی اپنے رب سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اپنے بیٹے کو زمین پر گرا کر کے اس کے گردن پر چھری رکھ دیتا۔ کائنات میں کوئی ایسا واقعہ ہو تو بتایا جائے، کسی کتاب میں لکھا ہو تو بتایا جائے، کسی کتاب میں لکھا ہو تو بتایا جائے۔ ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں، یہ ساری باتیں یاد رکھنی ضروری۔ آپ کو اسماعیل کو یاد رکھنا ہے، آپ کو حضرت حاجرہ کو یاد رکھنا ہے، آپ کو اللہ کے خلیل ابراہیم کو یاد رکھنا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، بہت عجیب بات لکھتے ہیں کہ لیس العجیب، کیا لکھتے ہیں؟ ابن قیم کا تفسیر ہے، لیس العجیب من امر الخلیل بذبح ولدی، انما العجب من مباشرت ذبح بیدہ ولولا الاستغراق فی حب العامر لما ہان علیہ لما ہان مثل هذا المامور۔ یہ ابن قیم کا تفسیر ہے کہ عجیب بات ابراہیم کی یہ نہیں ہے، اللہ کے خلیل کی، کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ عجیب بات نہیں ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے کسی سے، تو بھائی میں تو نہیں ذبح کر پاؤں گا، تو کر دے۔ عجیب بات یہ نہیں ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ مباشرتاً ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ عجیب۔ اور آگے تفسیرہ ہے وَلَوْلَا الْإِسْتِغْرَاقُ فِي حُبِّ الْآمِرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دینے والا ہے، اگر یہ ابراہیم اس کی محبت میں ڈوب نہ گیا ہوتا تو یہ حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بیٹے کو کوئی قربان نہیں کرتا ہے،
اس کا مطلب استغراق الحب، استغراق حب العامر، اللہ تبارک و تعالی جو حکم دے رہا ہے اس کی محبت میں غرق ہو چکا ہے. لولا الاستغراق فی حب العامر، حکم دینے والے کی محبت میں اگر یہ غرق نہ ہو جاتا تو لما ہان مثل ھذا المامور، تو ایسی بات کی اطاعت ان کے لیے آسان نہیں ہوتی. کوئی محبت میں حد درجہ ڈوب جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تب یہ کام کر سکتا ہے. اپنے بڑھاپے کی لاٹھی کو توڑ دے، اپنے بیٹے کو پچھاڑ کر کے اس کی گردن پر چھری رکھ دے. اس کا مطلب کیا ہے سمجھتے ہو؟ اللہ کی محبت میں اللہ کا خلیل ڈوب چکا تھا. اللہ کی محبت کے سوا اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اللہ کی محبت کے سوا اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. اگر یہ محبت رب کی، کھلے بیٹھا منہ بند کر بیٹھا، یہ محبت جب تک پیدا نہیں ہوگی جوتے کھاتے رہو گے، جوتے. کوڑی کی عزت نہیں ہے سلمان، کوڑی کی عزت نہیں تمہاری. جی جی، کوڑی کی عزت نہیں. اور دیکھو خالی اس کا بنایا ہوا گھر دیکھنے کے لیے دیکھتا ہے آدمی تو رونے لگتا ہے. کوئی بات تو ضرور ہے نا. دل لے کر کے جاتا ہے آدمی، دل. اس لیے کہ اس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا دل دے دیا تھا. دل، اس کو کہتے ہیں لو، حقیقی لو، ٹرو لو. ٹرو لو اس کو کہتے ہیں حقیقی محبت. اگر قرآن یہ بیان نہ کرتا تو یقین نہیں ہوتا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو زمین پر گرا کر اس کی گردن پہ چھری رکھتی، چونکہ یہ قرآن کا بیان ہے. اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے جو آزمایا ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین. ان کہا گیا، پھر لبلا لا، پھر بلا میں کھلی ہوئی آزمائش ہے، کھلی ہوئی آزمائش. رب تعالی آزمائے اور خود کہے ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی بات. اور کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہم نے دیکھ لیا، تو کامیاب ہو گیا، لہذا تجھے تیرے بیٹے کی جان نہیں، مجھے تیرے بیٹے کی جان نہیں چاہیے. یہ رہا قربانی کا دمبا. وفدیناہ بذبح عظیم، ایک ذبیحہ اس کے بدلے میں ہم دے رہے ہیں. اور وہ ذبیحہ چونکہ میری طرف سے ہے اس لیے عظیم ہے، وہ آسمان سے آ رہا ہے اس لیے عظیم کی قید لگائی گی، اس لیے کہ یہ کام تیرا عظیم ہے. لہذا عظیم بدلہ تیرا، عظیم فدیے میں آ رہا ہے یہ عظیم دمبا. وفدیناہ بذبح عظیم. مال میں آزمایا، بیٹے میں آزمایا، بیوی سارا. مال میں کیسے آزمایا؟ بھاگ جائیں تو بولتے چل نکل لے یہاں سے. کہا کہ اعتزلکم وما تدعون، میں چھوڑ دے رہا ہوں تم کو جن کی تم پوجا کرتے ہو. مجھے تم بھی نہیں چاہیے اور یہ تمہارے معبود بھی مجھے نہیں چاہیے. جہاں میرے رب کے علاوہ کسی کی عبادت ہوتی ہو میں وہاں نہیں رہ سکتا. یہ محبت ہے. دیکھو اللہ کے لیے یہاں بھی چھوڑ دے رہے ہو. اپنی بیوی کو لے کر کے، ابھی بچے نہیں ہوئے ہیں، بیوی کو لے کر کے پہنچے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین. میں اپنا گھر چھوڑ رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں؟ اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہے کہ ادھر جا رہا ہوں. اس کا مطلب اللہ کے لیے جو گھر چھوڑے وہ گھر نہیں، کسی جگہ نہیں، وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. کتنی آدمی سوچے تو اس کا دماغ گھوم جائے گا. الی ربی کی طرف. جی یہ قرآن حکیم ہے. کبھی پڑھتے ہو اس انداز سے قرآن حکیم کو؟ میں جا رہا ہوں کہاں؟ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ نہیں، الی ربی، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. یہاں بھی آدمی بول رہا ہے کہ میں جو گھر چھوڑ رہا ہوں، اپنا مال چھوڑ رہا ہوں، جمع جمایا دھندا ہے میرے باپ کا، وہ چھوڑ رہا ہوں میں. کیوں؟ اور کہاں جا رہا ہوں؟ الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اور میرا رب سیہدین، وہ میری رہنمائی کرے گا. اللہ رہنمائی کرے گا. گئے ایک جگہ پہنچے، کہتے مصر گئے یا شام گئے. وہاں ایک بادشاہ رہتا تھا جبار، بخاری کی روایت ہے. کسی نے بتایا کہ ایک آدمی آیا ہوا ہے کہیں سے، اس کے پاس ایک بیوی ہے بہت خوبصورت ہے، ایک عورت ہے بہت خوبصورت ہے. یہ ظالم بادشاہ تھا، عیاش تھا. کہا کہ اس کے شوہر کو وہیں رکھو اور اس لڑکی کو، اس عورت کو پکڑ کر کے لاؤ. بخاری کی روایت. بے آسرا، بے گھر بھٹک رہے ہیں یہ، اور ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں عزت داؤں پر لگتی دکھائی دے رہی تھی. اس نے بلوایا، عورت کو اٹھوا لیا وہاں سے.
حضرت سارہ کو. اور جب 10 درازی کی زمین میں اللہ نے دھسا دیا اس کو, آدھا دھس گیا. وہ دکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, بخاری کی روایت ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. کہا کہ ادع اللہ لی لا اضرک, تو میرے لیے اللہ سے دعا کر, میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. نکل آیا. عورت دعا کرے اور قبول ہو جائے تو عورت کیسی رہی ہوگی. اور اس کی طرف ہاتھ اٹھانے والا, اس کی ناموس کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا زمین میں دھسا دیا گیا. جانتے ہیں آپ کیا معلوم ہوا؟ تم اللہ کے ہو جاؤ تو تمہاری عزت اللہ کے ذمہ ہے, تمہاری بیویوں کی, تمہاری بیٹیوں کی عزت اللہ کے ذمہ ہے. عزتیں لٹ جاتی ہیں. دیکھو اللہ کی حفاظت دیکھو. تو ہماری مائیں اور بہنیں بھی دیکھیں کہ یہ دنیا کی جو محبت ہے, بیٹے سے, شوہر کی بیوی, یہ محبتیں سب فیک ہیں, یہ سب جعلی محبت ہے. یہ سب اس محبتوں کا کوئی ویلو ہے نہیں. جی جی, کتنے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور روتے ہیں اللہ کے سامنے. یہ حال ہے تمہارا, پھر کہتے ہو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. رات قربان نہیں کر سکتے, جان کیا قربان کرو گے تم تمہاری اوقات تو تمہارے اعمال سے ظاہر ہے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ پھر وہ نکلا جیسے زمین سے, پھر ہاتھ بڑھا, پھر آدھے سے زیادہ زمین میں چلا گیا. بخاری کی روایت. پھر کہہ رہا ہے ادع اللہ لی لا اضرک, دعا کرو میرے لیے, اس مصیبت سے نکالو. بادشاہ ہے جاوید ظالم. پھر نکل آیا ہو. اس کے بعد فاخدمها ہاجرہ, حضرت سارہ کی خدمت میں ایک لڑکی دے دی جس کا نام ہاجرہ تھا. یہ وہی ہے حضرت ہاجرہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ وہی ہاجرہ ہیں. تلک امکم, اے عرب والو, یا بنی ماء السماء, اے آسمان کے پانی کے بیٹو, یہ تمہاری ماں ہے. کون؟ ہاجرہ, جسے اسماعیل ہیں, اور اسماعیل سے ہمارے نبی ہیں. جی تلک امکم یا بنی ام السماء, اے اللہ. یہ ہاجرہ خدمت میں دے دیا حضرت ہاجرہ کو. کس نے؟ بادشاہ نے. جب لے کر کے چلی, جانتے ہیں اس وقت حضرت ابراہیم کیا کر رہے تھے جب یہ لوٹی ہیں ادھر سے؟ بخاری کی روایت ہے قائم یصلی, حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. وہ دیکھ رہے, انہیں اطمینان ہے کہ میرا رب کبھی بھی میری عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کو چھوڑے گا نہیں, ہو ہی نہیں سکتا ایسا. نماز میں کھڑے ہیں, لہذا کوئی مصیبت آئے تو بھاگو اللہ کی طرف. قائم یصلی. نماز ختم کی, پوچھا کیا ہوا, انہیں معلوم تھا. حضرت ہاجرہ نے کہا رد اللہ قید الکافر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کے مکر کو اس کے اوپر پلٹ دیا ہے, دھسا دیا تھا اس کو. اللہ اکبر. یہ ہے حضرت ہاجرہ. حضرت سارہ کو دے دیا گیا خدمت کے لیے, حضرت ہاجرہ کو, جو حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں. اللہ, یہ وہاں سے ملی. اللہ اکبر. تو تم اللہ کے ہو جاؤ, اللہ تمہارا ہو جاتا. جب تک تم اللہ کے نہیں ہوگے, مکمل سرنڈر نہیں ہو جاؤ گے, تب تک ہمارے احوال درست نہیں ہو سکتے. لاکھ نمازیں پڑھتے رہو, لاکھ دعائیں کرتے رہو, جب تک بے پناہ محبت نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ سے, تب تک ہمیں عزت نہیں مل سکتی. کتنی عزت بخشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو. آگ کا جو قانون ہے وہ بدل دے رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ غیر معالم الکون, کائنات کی نشانیوں کو تبدیل کر دینا ہے معمولی بات ہے. آگ کا کام ہے جلانا, کہا جائے ٹھنڈی ہو جائے کتنی بڑی بات ہے. 10 درازی کرے بیوی کے اوپر تو زمین میں دھنسا دیا جانا تو معمولی بات ہے. بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تو آسمان سے وہ فدینا بذبح عظیم, دمبا آ گیا. جی تو جب قربانی کرنا چاہو قریب ہی ہے, تو یہ باتیں ضرور یاد رکھو. یہ باتیں ضرور یاد رہنی چاہیے, ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے. تو اب کیا ہوا؟
وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں تیری ہر بات مانوں گا، انہوں نے اللہ کی ہر بات مانی، اور اللہ نے گواہی دی کہ میرے ابراہیم نے، میرے خلیل نے اپنے عہد کو وفا کیا، اپنے عہد کی پاسداری، اپنے عہد کی پاسداری۔ اور ایک ہوتا ہے ایفا، پورا کرنا، ایفا نہیں کہا گیا ہے، وفا یوفی توفیہ، توفیہ کا مطلب بالغ فی الوفاء، یعنی وفاداری کی انتہا کر دینا۔ جی اب آخری بات جو بہت اہم ہے اس پورے واقعے میں، جہاں کہیں دیکھیے وہاں پر بلا کا لفظ ضرور آتا ہے، یہاں دیکھیے ان ھذا لہو البلاء المبین، اور وہاں پہلے پارے میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بلا کہتے ہیں آزمائش۔ آزمائش کی فلسفی کیا ہے؟ فلسفی آف ٹیسٹ۔ آزمائش کا فلسفہ کیا ہے؟ آزمائش کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو آزماتا ہے تو یہ جاننے کے لیے نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرے گا، معلوم ہے، اس لیے آزماتا ہے تاکہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کو جو مقام دیا گیا ہے وہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے۔ جی کوئی کہہ سکتا ہے ارے اتنا بڑا پوسٹ دے دیا گیا، یہ اس کے لائق تھا کیا؟ کوئی بول سکتا نا ارے اس آدمی کو اتنا بڑا عہدہ دے دیا گیا، عہدے کے لائق تھا؟ اللہ فرما رہا ہے تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں کہ دیکھو اس آدمی نے جو آزمائش میں اپنے آپ کو کھرا دکھایا ہے یہ لائق ہے کہ نہیں لائق ہے اس عہدے کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا لوگوں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ سچ مچ میں نے جو اسے مقام خلت عطا کی ہے یہ لائق ہے کہ نہیں لائق، قابل ہے کہ نہیں اس کے۔ آزمائش کا فلسفہ یہ ہے۔ اور مجرم کو سزا کیوں دیتا معلوم ہے؟ تاکہ مجرم خود اس جرم کو محسوس کرے کہ میں نے کون سا جرم کیا ہے، اور دوسرے تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ اس کو جو سزا دی جا رہی ہے، یہ سزا جو اس کو دی جا رہی ہے بالکل صحیح ہے، اس کے اوپر ظلم نہیں ہوا ہے، صحیح سزا دی جا رہی ہے، اس کے لیے عمل ہے۔ تو یہ آزمائش کا فلسفہ ہے۔ تو ابتلا کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، بلا کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، لہذا اب قربانی آ رہی ہے تو ضروری یہ ہے کہ عمل سے پہلے آپ یہ دیکھیں دل کو ٹٹول کر کے اور دعا کرو کہ میرے رب ہمارے دل کو صرف اپنی محبت سے بھر دے، بس اس دل میں صرف تیری محبت رہنی چاہیے۔ کیا شرم نہیں آتی کہ ماں کے رحم میں 9 مہینے رہتا ہے، آکسیجن کیسے پہنچاتا ہے، کیسے زندہ رہتا ہے، کیسے پال پوس کر کے بڑا کرتا ہے، پھر روح پھونکتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے، نہ ڈاکٹر کو کوئی دخل ہے، نہ باپ کا کوئی دخل ہے، نہ ماں کا کوئی دخل ہے، اور باہر نکلتے ہوئے کہتے میری کھیتی، میری دکان ہے، میرا وقت مجھے روٹی دیتا ہے، یہ ہے شیم لیس پرسنس۔ اسی وجہ سے کہا گیا ان الانسان لربہ لکنود، کتنا ناشکر ہے تو، کتنا ناشکر ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔